اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 14 فروری ہے 2025 دن ہے جمعہ۔ میں اس وقت سعودی عرب ریاض میں العقیق کے مقام پر بحر المتوسط روڈ پر جامع فدا اس کی جامع مسجد میں بیٹھا ہوں نماز جمعہ ادا کر کے۔ یہ جامع مسجد ہے اور مجھے زندگی میں پہلی بار اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی کہ زندگی میں پہلی بار میں جب رمضان شریف کے میں اعتکاف بیٹھا تو آج سے کچھ 4-5 سال پہلے اسی مسجد میں اس مقام پر یہ ادھر میرا بیڈ تھا اور ادھر غسل خانے تھے سامنے، اور یہ میں اس مسجد میں رمضان شریف میں 10 دن اعتکاف میں بیٹھا تھا۔ یہ جامع الفدا کا مرکزی دروازہ یہ ہے جناب، العقیق کا ایریا یہ لکھا ہوا ہے، بحر المتوسط شاہراہ ہے، اور اس کے سامنے آپ کو عبداللہ سٹی یہاں کی مشہور و معروف جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، اور وہ جو آپ دیکھ رہے ہیں لائٹ یلو پیلے رنگ کی جو بلڈنگ اس کے قریب ہماری رہائش گاہ ہے۔ اور یہ جناب جو میٹرو سٹی چل رہی ہے ٹرین ریاض میں، میٹرو ٹرین ہے، اس کو جو ہے لنک کرتی ہے اور وہ جو وہاں تک سروس مہیا کرتی ہے شٹل سروس، یہ وہ اس کی بس بھی ہے۔ یہ مسجد کے ساتھ جمعہ بازار لگتا ہے، کبھی بلدیہ والے آتے اٹھا لیتے ہیں، کبھی کر لیتے ہیں۔ یہ اس کے ساتھ ایک پارک بھی ہے جس میں لوگ آ کے انجوائے کرتے ہیں بچوں کے ساتھ، اور کافی بازار کے مقابلے میں سستا اس سے بازار سامان مل جاتا ہے۔ بس وہ فون آ گئی بیٹے کی جس کی وجہ سے میں کاٹنی پڑ گئی۔ بات یہ ہے کہ سعودی عرب ماشاءاللہ اس وقت دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر جس طرح چل رہا ہے، یہ انقریب انشاءاللہ یہ امید تعالیٰ ہے کہ دنیا سے کمپیٹ کرتے ہوئے بڑا آگے جائے گا۔ میں نے 2 دن پہلے یہاں پہ ایک انٹرنیشنل سطح پر دیکھی تھی کانفرنس جو کمپیوٹرز اور ٹیکنالوجی اور AI جو ہے اس کے حوالے سے بہت چیزیں دیکھی، اپنے نالج میں بھی اضافہ کیا، اور مجھے تو بعض بار یوں لگتا ہے کہ پاکستان جو 7واں ایٹمی کنٹری ہے اور اسرا سازی میں بھی ایک مقام رکھتا ہے، زرعی ملک ہے، لیکن ہمارے کرتا دھرتاؤں نے جس طرح ملک کو جس سطح پر نیز پر لے گئے ہیں، یہ نہ ہو کل سعودیہ سے ہمیں گندم بھی درآمد کرنی پڑے۔ یہ یہاں کا ایک پرائیویٹ اسکول ہے۔ اچھا، یہاں بڑی خاص بات یہ ہے کہ چھوٹی مسجد میں نماز جمعہ نہیں ہوتی۔ اب ہمارے اس روڈ پہ اور ہمارے گھر کے پاس یہ 2 مسجد ہیں، لیکن یہاں جمعہ نہیں ہوتا، اس مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا۔ یہ جناب ہمارے صاحبزادہ صاحب ضیاء منصور صاحب
جن کی مہربانیوں سے ہم جناب یہاں سعودیہ آتے ہیں. یہ اللہ کی کرم نوازی ہے. اللہ اس کو ہمیشہ سرخو کرے اور ہمیشہ ہر طرح کی جان مال آبرو میں رزق میں اضافہ فرمائے. آمین. غالباً میں یہاں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس ایریا میں نا کافی پاکستانی دکاندار ہیں. جس طرح وہ سامنے ایک پاکستانی ہوٹل ہے, یہ لاہور کے ہیں برخوردار, بڑی رسپیکٹ دیتے ہیں. یہ ان کا ہوٹل ہے. مجھ سے غلطی ہوگی, اصل میں سینیٹری کی دکان ہے, آگے دکان ہے جو ہوٹل ہے. یہ ایک سیالکوٹ کا بلال ہے, یہ اس کا ہوٹل ہے ماشاءاللہ. پاکستانی کو ترقی کرتے بڑی خوشی ہوتی ہے. شاید ایک دفعہ پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ یہاں پہ کیونکہ جمعے کو چھٹی ہوتی ہے, پہلے جمعرات جمعہ ہوتی تھی, اب جمعہ ہفتہ ہوتی ہے, تو جمعے کو موسٹلی کاروبار تو بند ہوتے ہیں. لیکن یہاں یہ کہا جاتا ہے عام طور پہ جو تاجر پیشہ لوگ ہیں عمومی طور پر, جن کے پاس ملازم زیادہ نہیں ہوتے, جمعے کے بعد دکانیں کاروبار کھول لیتے ہیں. لیکن مجموعی طور سرکاری تو مکمل طور پر چھٹی ہوتی ہے. باقی بڑے بڑے شرکے جس کو کہتے ہیں, یہاں پہ کافی لوگ کام کر رہے ہیں, ان کو جمعے کو چھٹی ہوتی ہے. یہ آپ کے سامنے عبداللہ سٹی ہے. یہاں پہ فریجوں کی, ٹی وی کی, ہوٹل, نائی, درزی, ترخان, اس طرح لوگ جو ہے نا. لیکن ایک بات یہاں پہ کچھ عرصے سے وہ بڑی مشکل پیدا کر دی عام لوگوں کے لیے کہ کرائے اتنے ہو گئے ہیں کہ ہر آدمی پریشان ہو گیا. یہ گھر ہماری گھر کی طرف جاتا ہے راستہ, یہ ساتھ ہی لیفٹ سائڈ میں ہمارا گھر ہے. یہ جناب آپ کے بہاول پور کے آصف, یہ اس کی دکان ہے. یہ اس کے ساتھ خیاط درزی کی دکان, یہ نور ہیں شاور کے. یہ آگے جائیں گے تو آگے پھر درزی بھی ہے, اور بھی نصوری نائی بھی ہے. یہ شوارمی کی دکان ہے. یہ سامنے دھوبی وغیرہ کی دکان ہے, وہاں پہ سارے پاکستانی ہیں. یہ جناب جو دکان دیکھ رہے ہیں, یہ مچھلی انہوں نے رکھی ہوتی ہے فریش, وہیں سے اٹھاتے ہیں صاف ستھرا کر کے اور تیار کر کے دیتے ہیں مچھلی کی. یہ بکالا ہے, دکان ہے یہ, اور وہ میں یہاں سے آیا ہوں. جناب والا مشغول ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کے جان مال رزق میں برکت ڈالے. پردیس سے دور پردیسی, گھروں بچوں سے دور. ان دنوں میں ویسے ریاض میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے چودھری صاحب, یہ بتائیں. ایک تو یہ ہے کہ کرائے بڑے بڑھ گئے ہیں. آپ کو بولنے میں پتہ نہیں کیوں دقت ہو رہی ہے, ڈرتے ہیں آپ؟ نہیں جی, ڈرنا کیا. تو پھر کرائے, یہ بات صحیح ہے نا کہ کرائے بہت زیادہ ہو گئے ہیں. ہاں جی, کرایہ زیادہ ہو گیا, اور کام ہے نہیں. اور ٹیکسیز بھی لگ گئے ہیں. اب یہ دیکھیں, مجھے یاد آ گیا اسی کے واقعے, یہ کہ یہ لائسنس لگا ہوا ہے اس کا, یہ سارے لائسنس ہیں. اور ایک دفعہ جب آرڈر بلدیہ دے دے, صفائی کا معیار بھی دیکھ لیں کتنا اچھا ہے. ایک دفعہ یہاں قانون کی بالادستی ہے, یہ آپ کو ماننا پڑے گا. قانون فالو کرنا پڑتا ہے. ہاں, یہ آج تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں مجھے یہاں آتے ہوئے, اور میں دیکھ رہا ہوں سعودیہ میں دن بدن ترقی اور جدیت کے درمیان بہت زیادہ تیزی آتی ہے. یہاں کی پالیسیز میں بڑا استحکام ہے. بدقسمتی سے پاکستان میں سارا کام ڈنگ پہنچ چلتا ہے. یہاں کے رہنے والے پاکستانی, جن کو میں ہمیشہ ریل جڈی کہتا ہوں پاکستان کے لیے, بہت مصائب کا شکار رہتے ہیں اور پاکستان سے شاکی ہیں. لیکن میں جب یہاں آتا ہوں, پاکستانی دوسرے جن لوگوں سے ملتا ہوں, ان کو ایک ہی مشورہ دیتا ہوں کہ آپ یہاں 50 سال بھی رہ لیں, آپ کو شہریت نہیں ملے گی, نہ آپ مستقل رہ سکتے ہیں. اس لیے کوشش کریں جن کے پاس تھوڑا سا ٹکڑا بھی زمین کا ہے, وہ اس ٹکڑے کی زمین کو استعمال کرتے ہوئے لائف سٹاک کا کام, بھیڑ بکریاں, گائیں بھینسیں, دودھ, ڈیری, یہ کام کریں.
और बहुत सारे लोगों ने मैंने देखा है मिले जो उन्होंने बताया कि हम ये काम कर रहे हैं कि पिछले यहाँ पे खून क्योंकि ज़्यादा है तो हमारे यहाँ माशरे की तरह एक बंदा कमाने वाला पीछे 10 खाने वाले होते हैं। वो समझते हैं यहाँ प्रदेश में लोगों या ये जो तारकीन वतन है ये दरख्तों से पैसे उतारते हैं। यकीन माने बड़ी सख्त ज़िंदगी है यहाँ। मैं खुद भी तारकीन वतन के तौर पे 1972 में बैरून मुल्क रहा। यहाँ एक एक कमरे में 8-8 9 फर्द रहते हैं। इंतहाई गंदे कमरे होते हैं, कपड़े रखने की जगह नहीं होती। यूँ अगर यह कहा जाए यहाँ पे प्रदेश में किसी भी मुल्क में जो आम लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ, सर खुजने का वक्त नहीं होता। जब एक छुट्टी आती है तो वो सारा दिन सो के गुजारते हैं। ईद आ जाए तब भी सो के गुजारते हैं ईद पढ़ के। नहीं बोला इससे अंदाज़ा लगाएं कि कितने मुश्किल हालात से गुजरते हैं लोग। और यही काम फिर मैं एक दूसरे जगह देखता हूँ। पाकिस्तान में हम मेहनत से जी चलाते हैं, मेहनत को आर समझते हैं, तक समझते हैं। यहाँ गद्दे से गद्दा, घटिया से घटिया काम करने में कोई आर नहीं समझते। वहाँ अगर कोई हल्का काम करना पड़ जाए तो बड़ी मुसीबत का शिकार हो जाते हैं कि भाई ये तो जानता हूँ अपने तौर पे। और सबसे बड़ी बात जो मैंने देखी है वो ये